الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو سورہ البقرہ کی فصل چل رہی ہے اس میں کچھ قوانین زیر بحث ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کے ساتھ بیان کرنے شروع کیے ہیں کہ الہ واحد ایک ہی ہے اور قانون دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے۔ تو اب اس روشنی میں کچھ قوانین دیے جا رہے ہیں۔ آج جو قانون ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت 183 ہے 183۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ جملہ بہت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن مشکل اس اعتبار سے ہے کہ اس حکم کے معنی صحابہ کے لیے کیا تھے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جیسے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ویسے ہی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ بس روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلوں پر فرض تھے تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے ہیں۔ ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سے روزے ان کو کہا گیا تھا ویسے ہی تم رکھو۔ دوسرے معنی یہ ممکن ہے کہ جس طرح میں نے ان پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم بھی رکھو۔ اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ بھئی روزے کی ذمہ داری دینی تھی جیسے پہلوں کو دی ہے ویسے تمہیں دے دی۔ تو یہ تینوں معنی ہیں۔ اب آگے جو بات ہے اور جو صحابہ نے سمجھی، آگے چل کر آیت نمبر 4-5 آیتیں چھوڑ کر یہ غالباً 187 میں جا کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ نے کیسے سمجھا تھا اس کو۔ تو یہاں صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ لفظی جو معنی ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی تم پر فرض کیے گئے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ یہاں بتا دی گئی ہے تاکہ لعلکم تتقون۔ تتقون عربی زبان میں جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو اس میں تقوی کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور بچنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی اختیار کرو گے، نیک بن جاؤ گے، روزے رکھو گے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، کچھ اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھو گے، تمہاری تربیت ہوگی۔ اور بچنے کے معنی یہ ہیں کہ روزے رکھو گے تو تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، گناہ جھڑ جائیں گے تو تم دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ اب ہمارے ہاں دونوں طرح کی باتیں اس آیت کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ زیادہ مفسرین کی جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ تقوی بمعنی نیکی پیدا ہو، تمہاری اصلاح ہو، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے یا اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لو۔ تو گویا یہ روزے کی سمجھ لیجئے کہ فرض کرنے کی وجہ ہے، اس کی جو بھی اس کا فائدہ ہونا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو بچنے کا مفہوم بھی اور تقوی کا مفہوم بھی دونوں اکٹھے بھی مانے جا سکتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو گے تو بچو گے، ٹھیک ہے۔ اور خود تقوی کے اندر یہ میں شروع میں جب پہلی آیت اس سورہ کی تفسیر کی تھی تو اس میں ھدی للمتقین کے لفظ کے تحت میں نے یہ بتایا تھا کہ تقوی دراصل خدا سے پرہیزگاری کا یا خدا کے حوالے سے دنیا میں پرہیزگاری کا نام ہے کہ میں بچا کے غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، لیکن اس کی بنیادی وصف یہ ہے کہ میں غلطی ماننے کو تیار ہو جاؤں، میں اپنی غلطی درست کرنے کو تیار ہو جاؤں، حق بات جب سامنے آ جائے تو اس کو مان لوں۔ تو تقوی یہاں سے شروع ہو کر نماز پڑھنے تک، روزہ رکھنے تک، جھوٹ نہ بولنے تک پہنچ جاتا۔ تو روزہ یہ کام بہت تیزی کے ساتھ کرتا ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو دراصل میں اپنے اوپر کچھ مصنوعی پابندیاں لگا لیتا ہوں کہ میں نے پانی بھی نہیں پینا، میں نے کھانا بھی نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا۔ یہ جب پابندیاں میں لگا لیتا ہوں تو مجھے پابندیوں میں رہنا آ جاتا ہے۔ میں سیکھ لیتا ہوں کہ بھوک کو کیسے بھوک کے باوجود قابو رکھنا ہے، پیاس کے باوجود پیاس کو پانی نہیں پینا۔ تو اس سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں عام زندگی میں بھی ان برائیوں سے بچوں جو اسی طرح کی، کہیں کوئی لذت کا معاملہ ہے، کہیں کوئی جھوٹ کا معاملہ ہے، کہیں کوئی دفاع کا معاملہ ہے، کہیں انا کا معاملہ ہے، تو وہاں پر میں اپنے آپ کو قابو پانا سیکھوں۔ یہ قابو پانا سیکھنا ہی
تقوی کا ایک بڑا پہلو ہے۔ خدا خوفی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا خوفی پیدا ہو، اپنے آپ کو قابو کرنا بھی اس کا مطلب کیا جا سکتا ہے، اور حق پرستی بھی اس کا مطلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے، لیکن یہاں اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ تو جو دنیا میں ان برائیوں پہ اپنے نفس کو قابو پا لیتا ہے وہ قیامت والے دن کامیاب ہوگا۔ یہ لعلکم تتقون ہوگی۔ اب صیام کو سمجھ لیجئے کہ صیام کیا چیز ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ سنت متواترہ سے چلا رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ ہم خدا کی خاطر صبح سے شام تک، سحری سے لے کر سورج ڈوبنے تک نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کوئی جنسی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے، تین چیزیں، کھانا پینا اور یہ معاملہ کرنا، یہ تینوں منع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ منع ہو جاتے ہیں کس لیے؟ صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ اور کوئی اس میں، یعنی یہ واحد عبادت ہے کہ جس کو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا کسی کو۔ کسی کو کیا پتہ کہ آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا، کسی کو نہیں پتہ کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو یہ دکھائی صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اکیلے آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں گھر میں، فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر آپ پانی نہیں پی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک معنی میں جو تقوی کا مفہوم ہے وہ اب پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں، کہ صرف خدا کے خوف کی وجہ سے نہ پانی پی رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تقوی کی، صیام کا مطلب اصل میں تقوی کا، یوں کہہ لیجیے کہ اپنے اوپر خود طاری کرنے کا نام ہے۔ کہ تقوی میں نے تین چیزوں کے اندر اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ تین کام تو میں نے نہیں کرنے سارا دن۔ اور اس میں وہ لوگ بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں لیکن روزوں میں وہ بھی صبح سے شام تک نہیں کرتے۔ تو وہ ایک آدمی جو عام زندگی میں سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ بھی روزوں میں آ کر اتنا متقی ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک سگریٹ نہیں پیتا۔ تو یہ تقوی کا وہ اثر ہے جو روزہ جو ہے وہ زبردستی ہمارے اوپر طاری کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر زیادہ مفسرین کی رائے یہی رہی کہ لعلکم تتقون کا مطلب تقوی اختیار کرنا۔ ایامن معدودات، اگر تو یہ پرانے زمانے کے روزوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا معنی ہوں گے کہ بس 2-4 روزے ہیں۔ پرانی امتوں میں روزہ یوں تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے تھے، اور بعض قوموں کے اندر 13, 14, 15 یعنی مڈ جو مہینے کا ہے اس میں روزے رکھے جاتے تھے، اور کچھ لوگ آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے، لازم نہیں تھا کہ 13, 14, 15 میں رکھے جائیں۔ تو یہ عربوں کے ہاں اسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ تو یہ روزے رکھتے تھے، یہ تھوڑے سے روزے ہوتے تھے۔ تو اب فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے وہ روزے فرض کیے جیسے پہلی امتوں پر فرض ہوئے، تو گویا ان کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے، گنتی کے تھوڑے سے دن۔ اور اس قانون میں یہ بھی شامل تھا کہ جو بھی روزے رکھے گا تو اگر وہ مریض ہو گیا ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ ٹھیک، کہ مثال کے طور پر آج روزہ ہے تو میں بیمار ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ میں آج نہ رکھوں روزہ لیکن بعد میں گنتی پوری کر لوں۔ اب اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ روزے ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی بعد میں پورے کر لینا۔ چنانچہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رمضان کے روزے ہی جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اسی کے پہلو سے ہیں، کیونکہ مخصوص دنوں میں روزے رکھنے ہیں، مخصوص دنوں میں روزے رکھنے ہیں، تبھی اس میں نہیں رکھ سکیں گے تو بعد میں پورے کرنے پڑیں گے۔ تو وگرنہ اگر ہر مہینے 3 رکھنے ہیں تو آج میں بیمار ہوں تو کس دن رکھ سکتا ہوں، گنتی پورے کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہوگا پھر، کیونکہ اس کی کوئی محدودیت ہے ہی نہیں۔ تو ایامن معدودات سے مراد یہ ہے کہ متعین دنوں کے روزے ہیں، 30 روزے فرض کیے جا رہے ہیں، یا یہ مطلب لینا پڑے گا کہ ہر مہینے میں 3 فرض کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی مہینے میں تم 3 نہ رکھ سکو تو باقی مہینوں میں پھر دن پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم کوئی مطلب نہیں لے سکتے، کیونکہ گنتی پوری کرنے کا مطلب اسی وقت ہوگا کہ جب ہم نے گنتی پوری کرنی ہے بعد میں بھی۔ تو ایامن معدودات کا مطلب تھوڑے نہیں، پھر جیسا کہ اکثر مفسرین لیا ہے، یعنی گن کر میں مقرر کر رہا ہوں روزے کہ تم نے 29 یا 30 رکھنے ہیں۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو رمضان کے اگر 30 دن ہوں گے تو 30 رکھنے ہیں، 29 ہوں گے تو 29 رکھنے ہیں۔ اور اگر 3 دن کے لیں تو پھر 3 دن مقرر ہوں گے،
کہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں تو اگر کسی مہینے میں بیماری کی وجہ سے 3 نہیں رکھے گئے تو دوسرے مہینے میں پورے کیے جائیں گے. یہ اس کا مطلب لینا پڑے گا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر دوسرے دنوں میں روزے پورے کرو گے. اب سفر بعض اوقات لمبے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، مہینے کا سفر ہو گیا، 15 دن کا ہو گیا تو روزے چھوٹ سکتے تھے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ آیت بھی بڑی مشکل ہے، کافی مفسرین کو اس میں مشکلیں پیش آئی ہیں. ایک اس میں رائے یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہو، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہو. دونوں سے معنی بدل جائیں گے کہ تم دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہو فدیہ دینے کی، یعنی پیسے موجود ہیں، تو تم ایک مسکین کا کھانا کھلا دو گے ایک روزے کے بدلے میں. ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو تم نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، لیکن تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے. ہلکا سا سر درد تھا، روزہ تب چھوڑ دیا. یا سفر آسان سا تھا، روزہ رکھ سکتے تھے. یا آدمی جوان تھا، روزہ رکھ سکتا تھا سفر میں، طاقت رکھتا تھا روزے کی لیکن روزہ چھوڑا ہے بیماری میں یا سفر میں، تو وہ گنتی بھی پوری کرے گا اور فدیہ بھی دے گا. سمجھ رہے نا جی؟ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو روزہ چھوڑا اس نے بیماری کی وجہ سے، تو اس کے پاس کہا گیا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو فدیہ دے دو. روزہ تم نہیں رکھ سکے، اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو فدیہ دے دو. دوسری رائے یہ ہے کہ روزہ تم نے رکھا ہے، چھوڑا ہے، اور تمہارے پاس روزہ رکھنے کی طاقت تھی، تو تم اب روزہ بھی گنتی بھی پوری کرو گے اور فدیہ بھی دو گے. تیسری اوپینین یہ ہے کہ فدیے کی طاقت، روزے کی طاقت ہے تو تم فدیے کی طاقت ہے تو روزہ رکھو گے اور فدیہ بھی دو گے. 3 آراء ہو گئی. ایک میں صرف فدیہ دینا ہے، ایک میں فدیہ بھی دینا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، اور دوسرے میں تیسری رائے میں طاقت کا فرق ہے کہ طاقت روزے کی ہے کہ فدیہ کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 آراء ہیں. میری رائے اس میں اپنی بتا دیتا ہوں اور اپنے استاد کی بھی رائے بتا دیتا ہوں. میرے استاد کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو فدیے کی تو وہ روزہ پوری گنتی پوری نہ کرے، روزہ رکھنے کی بجائے ایک آدمی کا کھانا کھلا دے. یہ پرانا قانون ہے، اب منسوخ ہو گیا ہے. یہاں جو آغاز ہوا ہے یہ پرانے قانون سے ہوا ہے. ان کے خیال میں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے فدیہ دینے کی اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تو آپ فدیہ دے کر روزہ کی قیمت ادا کر دیں، بس انشاءاللہ روزے کا ثواب ہو جائے گا. اور میری رائے یہ ہے کہ اگر طاقت ہو روزہ رکھنے کی، فدیے کی طاقت نہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اور تم نے سفر میں یا مرض میں روزے کو چھوڑا ہے، تو گنتی پوری کرنے میں تمہیں رخصت دے رہا ہوں. گنتی بعد میں پوری کر لینا، لیکن فدیہ بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے قانون سخت رکھا گیا. پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. تو جو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہے تو وہ بھی اچھا، یعنی 2 مسکینوں کو کھلا دیتا ہے ایک روزے کے بدلے میں، 5 کو کھلا دیتا ہے، 10 کو کھلا دیتا ہے، تو یہ تو اور نیکی کا کام ہو گیا. تو میں دونوں تعبیروں کے اعتبار سے آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ گنتی کے گنے چنے دن ہیں، یعنی مقرر کردہ دن ہے کہ 30 ہیں یا 29 ہیں، ان کے تم نے روزے رکھنے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ گنتی پوری کرنی پڑے گی. سفر پہ جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، گنتی پوری کرنی پڑے گی. یعنی ایک سخت حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں رکھنا ہے، سفر میں بھی رکھنا ہے اور بیماری میں بھی رکھنا ہے. لیکن اللہ نے رخصت دی کہ بیمار ہو جاؤ تو رمضان میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. اور اگر گنتی پوری کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ایک رائے کے مطابق آپ فدیہ دے دیں، بس گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں. میری رائے میں یہ ہے کہ شروع میں یہ حکم یہ تھا کہ گنتی بھی پوری کرنی ہے، اور اگر طاقت تھی روزہ رکھنے کی تو فدیہ بھی دینا ہے. آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. فرمایا کہ اگر طاقت تھی تو فدیہ دینے کی بجائے بہتر یہی تھا کہ تم روزہ رکھ لیتے. یعنی جس کو سفر میں یا بیماری میں روزہ چھوڑنا ہے تو روزہ چھوڑنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ اسی وقت روزہ رکھ لیتا. نہ فدیہ دینے کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ
بعد میں گنتی پوری کرنے کا، کہ ہلکا سا بیمار ہوا ہے روزہ رکھ لے، یا سفر آسان سا ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے، خالی سفر خالی ہلکا سا مرض بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی پوری بات ہو گئی، ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو سمجھتے ہو۔ یہ جو قانون تھا یہ پہلے نازل ہوا، یہ قانون سخت رکھا گیا تھا اس لیے کہ صحابہ بھی سخت ایمان والے تھے۔ جیسا ہمارے جنگ کے قانون میں نرمی کی گئی ہے، ایسا ہی یہاں پر نرمی کی گئی ہے۔ پہلے سخت قانون تھا، بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے تدریج یہ اختیار کیا کہ پہلے نرم قانون تھا بعد میں سخت کیا، جیسے شراب کے بارے میں ہے، دوسری چیزوں کے بارے میں ہے، تو پہلے قانون نرم تھا پھر سخت کیا آہستہ آہستہ۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے الٹا رکھا ہے معاملہ، کیونکہ صحابہ کی جو پہلی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایمان میں بڑے مضبوط ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اگر دشمن 10 ہو اور تم 1 ہو تو میدان جنگ میں اتر سکتے ہو۔ بعد میں کہا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہارے تخفیف کر رہے ہیں، اب تمہارے دشمن 2 ہوں اور تم 1 ہو تب اتر سکتے ہو۔ اتنا فرق پڑا۔ ایسا ہی روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کیا ہے قانون کو۔ پہلے قانون سخت تھا، پہلے قانون یہ تھا کہ فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے کی گنتی بھی پوری کرنی ہوگی، یا استاد کی تعبیر میں یا دوسرے مفسرین کی تعبیر میں آپ کو فدیہ دے کر جان چھوٹ سکتی۔ ان کے ضابطے کے مطابق قانون آسان تھا پہلے، کہ آپ گنتی پوری نہیں کریں گے بس ٹھیک ہے، بیماری آ گئی تو آپ نے فدیہ دیا اور آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ اب آگے اب اللہ تعالیٰ اس قانون کو، یہ آیتیں جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ بعد میں کہیں نازل ہوئی ہیں، تو مضمون کے اعتبار سے یہاں لگا دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کی بینات ہیں، میں یہ واضح کرتا ہوں، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے۔ اب یہ قرآن کی صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی صفات خود ایک لکھنے کا ایک کتاب کا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی صفات کیا کیا ہیں۔ ان میں سے 3 صفات کا یہاں ذکر ہوا ہے، ایک ھدی للناس، ایک بینات من الہدی، اور ایک فرقان۔ 3 صفات قرآن کی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے 2 حصے ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہے گمراہی سے ہدایت میں آنا، اور ایک ہے ہدایت کے اندر بہتر ہوتے چلے جانا۔ تو قرآن دونوں طرح کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک یہ ہدایت ہے کہ ہم کفر سے ایمان کی طرف آ جائیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائیں، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ میں ہوں تو ہدایت پر لیکن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاؤں، کمزوری سے بہتر کی طرف، ناقص سے نقش پاک کی طرف۔ یہ 2 چیزیں ہدایت کا سامان، قرآن مجید یہ دونوں ہدایتیں دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو گمراہی کا شکار ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہیں تو وہ ہدایت پر، ایمان پر ہیں، لیکن تقوی میں کمزوری ہے، دلوں کے اندر خرابیاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں، ایمان پوری طرح سے طاقتور نہیں ہے۔ یہ چیزیں پھر قرآن درست کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں دونوں طرح کی ہدایت موجود ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والا اور کمزوری سے بہتری کی طرف لانے والا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایمان دینے والا اور پھر تقویٰ دینے والا، دونوں طرح کی ہدایتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ھدی للناس، یہ جو اللہ کی ساری کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مجید ہو، صحف ابراہیمی ہو، ان سب کے اندر یہ لازمی وصف ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر ہدایت جو دیتا ہے وہ بھی، اس کے بھی کچھ قسمیں ہیں، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، جو ہدایت کی باتیں، تعلیمات کہہ لیجئے، جو تعلیمات ہیں اس کی بھی 2-3 شکلیں ہیں۔ ان تینوں شکلوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے عقائد ہیں ہدایت کے اندر، احکام ہیں شریعت کے، اور تصورات ہیں۔ تصورات جو ہیں وہ عام طور سے بیان نہیں ہوتے، لیکن مثلا توبہ کا تصور، گناہ کا تصور، یہ تصورات ہیں۔ یہ تصورات بھی جو ہماری فریم آف مائنڈ تشکیل کرتے ہیں، وہ تصورات بھی قرآن مجید میں ہیں۔ تو تینوں طرح کی ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے، عقیدہ، احکام، رولز جو شریعت کے ہوتے ہیں، اور تصورات کہ گناہ کا کیا تصور ہے، توبہ کا کیا تصور ہے، گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، یہ تصورات اہم چیز ہے دین کی۔ تو یہ تینوں چیزیں ہدایت کا حصہ۔ اس پہلو سے 2 ہدایتیں ہیں، اس پہلو سے
تعلیمات کے پہلو سے 3 قسمیں ہیں اور ہدایت پانے کے اعتبار سے 2 ہدایتیں ہیں. یہ قرآن مجید کے اندر پوری طرح سے سمو دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اضافی ہیں قرآن مجید میں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید میری اور آپ کی نفسیات کو، ہماری مینٹیلٹی کو، ہمارے اپروچ کو سامنے رکھ کر کلام کرتا. یہ میری آپ کی کتاب نہیں ہے. اس میں دنیا میں جتنے ٹائپ کے مزاج پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے سامان ہے. اس لیے یہ واحد کتاب ہے کہ جو تکرار کرتی ہے اپنی باتوں کی. ریپیٹیشن ہے اس کے اندر، کہ وہ ایک بات کو 200 مقام پہ دہرائے گی. بعض آیتیں، بعض مضامین 500 مقامات پہ آئے ہیں، 120 پہ آئے ہیں، 130 پہ آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سیاق و سباق میں آپ کو بات سمجھ میں آنی ہے، دوسرے کانٹیکسٹ میں مجھے سمجھ میں آنی ہے، تیسرے میں آپ کو سمجھ میں آنی ہے. تو کانٹیکسٹ بدل کے اللہ تعالیٰ ہدایت کو پیش کرتے ہیں. اس لیے جو اس کو ویسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں بڑی تکرار ہے جس کے اندر، یہ تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. لیکن دراصل وہ ایک بڑی قیمتی بات ہے جو میں آپ کر ہی نہیں سکتے، میں آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اس میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا ڈیزائن کائنات کی طرح کا ہے. کائنات میں کتنی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں. آپ درختوں کی 20 قسمیں سامنے رکھ لیں، جڑ، تنا، پتے، پھول، پھل، آپ کو ہر جگہ ریپیٹیشن نظر آئے گی. لیکن کیا گلاب کا پھول اور چنبیلی کا پھول ایک ہی کام کرتے ہیں؟ ریپیٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہی جڑ ہے، وہی تنا ہے، ویسے ہی پتے ہیں، ویسے ہی پھول لگتے ہیں. لیکن چنبیلی کے پھول کا اثر اور ہے، مالٹے کا اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے. تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے، لیکن سب کے لیے جو اس کا فروٹ نکل رہا ہے وہ سب کا ڈیفرنٹ ہے، جو اس کے پھل پھول نکل رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی آیتیں تکرار میں ہوں گی، لیکن ان کا پھل، ان کا ذائقہ، ان کے معنی، اس کی جو کہہ لیجئے کہ بات پہنچانے کا ابلاغ ہے، جو کمیونیکیشن ہے اس کی فورس میں چینج آتی رہتی ہے. کبھی میرے لیے، کبھی آپ کے لیے، کبھی کسی اور مزاج کے لیے. تو یہ ہدی للناس ہو گیا. یہ میں نے چند پہلو واضح کیے ہیں. سچی بات ہے کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. وبینات من الہدی، یہ دوسری بات ہے. قرآن مجید ان کتابوں میں سے نہیں ہے کہ جو سمجھیے کہ کسی مولوی صاحب نے لکھ دی، اپنے عقیدے کو دھڑا دھڑ بیان کر دیا، بس نہ کوئی دلیل دی، نہ کوئی ثبوت دیا، کچھ نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہدایت کی بینات بیان کی ہیں. بینات ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بالکل 2 ٹوک ہوتی ہیں، لاجواب کر دیتی ہیں. ان کو ثابت شدہ باتیں کہہ لیجئے، ان کو آپ ایسی باتیں کہہ لیجئے کہ جس کو انکار کرنا ناممکن ہو جائے. تو قرآن مجید اپنی کتاب کو، لیکن یہ سٹائل اللہ تعالیٰ کا ہے. دلیل دینے کا انداز میرا آپ والا نہیں ہے، باتیں ثابت کرنے کا انداز فلسفیانہ نہیں ہے، بائیولوجی والا نہیں ہے، فزکس والا نہیں ہے. اس میں بھی چیزیں ثابت کی جاتی ہیں، لیکن وہ استدلال نہیں ہے. یہ کچھ اور طرح کا استدلال ہے. مولانا فراہی وغیرہ اس کو یوں کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ پرانے لوگوں میں شامل کر لیجئے، کہ یہ کچھ فطری رنگ کی چیز ہے. فطری رنگ کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا، کیونکہ یہ مشکل موضوع ہے اور اس پر ہمارے یہاں بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی واضح نہیں ہوتی. میری شخصیت کے، آپ کی شخصیت کے 20 پہلو ہیں. فرض کر لیجئے مثلا میرے اور آپ کے پاس عقل ہے، میرے اور آپ کے پاس اخلاقی شعور ہے، میرے اور آپ کے پاس سپرسٹیشن کا ایک پورا تصور ہے. کچھ وہم ہوتے ہیں، کچھ عقیدے ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں. میرے اور آپ کا کوئی کلچر ہے جس میں ہم پل بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر مجھے اور آپ کو بناتی ہیں. میں اور آپ فزکس نہیں ہیں، بائیولوجی نہیں ہے، میں اور آپ ایک انسان ہیں. تو قرآن مجید کا استدلال میرے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے. جبکہ بائیولوجی میں بائیولوجی کے اصول سامنے، اس کے میتھڈز ہوتے ہیں اس کے، اور فزکس میں فزکس کے اصول ہوں گے، میتھڈز ہوں گے جس پر بات کو ثابت کیا جائے گا. لیکن قرآن مجید انسانی سطح پہ بات کو کرتا ہے. اس لیے بعض لوگ اس میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید انسان بن کے ہم سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ انسانی لیول پہ لے آتا ہے. اور انسانی لیول پہ وہ میرے دماغ کی جتنی چولیں ہیں، جتنی ونڈوز ہیں، ان سب کو یہ کھٹکھٹاتا ہے. کوئی علم ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ میرے تمام دماغ کی سارے پہلوؤں کو جھنجھوڑے،
ایک کو یہاں لے لے گا، دوسرے کو وہاں لے لے گا، تیسرے کو وہاں لے لے گا، اور یوں وہ اپنی باتوں کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس میں اس طرح کی دلیلیں بھی آئیں گی کہ کیا تم نہیں دیکھتے سائے پلٹ گئے، سائے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح کی دلیلیں بھی آئیں گی۔ اور اس طرح کی دلیلیں بھی آئیں گی کہ بتاؤ تورات لے آؤ، کہاں لکھا ہے میں نے یہ، انجیل لے آؤ، کہاں لکھا ہے یہ، اس طرح کے دلائل بھی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ جو سائے کا پلٹنا ہے، سائے کا سجدہ کرنا ہے، یہ کوئی اس طرح کی لاجیکل یا سائنٹیفک ٹائپ دلیل نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ سائے سجدہ کر رہا ہے۔ آپ ذرا شاعری کو پڑھتے ہیں تو کیوں سر دھنتے ہیں، اس میں اس طرح کے نقطے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کیونکہ انسان کو یہ چیزیں تمثیل ہوتی ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی، اس کو تمثیل کہتے ہیں ہم، کہ مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ وہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بینات من الہدیٰ۔ پھر اس کا ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے لحاظ سے ہے کہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے سے، جس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے اس درس کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے وہ فرقان بنایا، جس کا آگے لفظ بھی ذکر آ رہا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ٹینجیبل طریقے سے، حواس کے ذریعے سے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ ایسے ہی ثابت کیا تھا جیسے میں آپ کے لیے اس وقت ثابت شدہ ہوں اور آپ میرے لیے ثابت شدہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس ہسٹری کے اس کانٹیکسٹ میں بالکل ثابت کر دیا تھا کہ ذرا اس آدمی کو ہاتھ لگا کر بتاؤ، یہ میرا رسول ہے، غالب آ کر رہے گا۔ 23 سال کے عرصے میں کوئی موافق فیکٹرز نہیں ہیں، غالب آ جاتے ہیں۔ اور سارے جتنے بھی لیڈر کامیاب ہوتے ہیں وہ عوام کو ان کی کچھ پسند کی باتیں دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو رزق دوں گا، معیشت کا نظام لے کر آئیں گے، ٹیکس معاف کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں توڑنے والی کرتے ہیں، تمہارے بت غلط ہیں، تمہارا فلانی چیز غلط ہے، فلانی چیز۔ تو 23 سال کے عرصے میں غالب آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ بلکہ میں یہ جسارت بھی کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھی دلیل ہے کہ وہ اللہ موجود ہے۔ سارے رسول تقریباً کہہ لیجئے۔ تو بینات من الہدیٰ، یہ بھی قرآن مجید میں دوسری خوبی ہے کہ یہ کچھ توہمات کی کتاب نہیں ہے، یقینیات کی کتاب ہے۔ اس میں ثابت شدہ حقیقتیں ہدایت کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ والفرقان، اور یہ میزان بھی ہے۔ اس میں آپ تول سکتے ہیں کون سی بات اللہ کو پسند ہے، کون سی بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اس میں تول سکتے ہیں کہ کون سی بات حق ہے، کون سی باطل ہے۔ آپ اس میں تول سکتے ہیں کہ میرا کون سا رویہ جنت میں لے جانے والا ہے اور کون سا دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ آپ اس میں تول سکتے ہیں کہ کون سی تورات میں اور انجیل میں بات اللہ کی بات ہے اور کون سی بات تورات و انجیل میں اللہ کی بات نہیں ہے۔ آپ اس میں تول سکتے ہیں کہ کس حدیث میں صحیح بات پہنچ گئی اب تک، کس حدیث میں صحیح بات نہیں پہنچی۔ یہ فرقان ہے۔ یعنی بے شمار پہلوؤں سے میں نے چند کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ ایسی کتاب کے بعد اب کیا کرنا چاہیے؟ عید منانی چاہیے نا، کہ اتنی شاندار چیز ہمیں مل گئی ہے۔ اس عید کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ مل جائے زندگی میں تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ ہے اس حکم کی وجہ کہ ہمیں جو پہلا حکم تھا کہ پہلی امتوں پر جس طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کی بجائے رمضان کے 30 دن کے روزے یا 29 دن کے روزے فرض کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول۔ اور قرآن کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ وہ 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے بعد تمہیں جھومنا چاہیے نا، خوشیوں سے لوٹ پوٹ ہونا چاہیے۔ یہود کے ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے کہ روزہ وہ سزا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، روزہ خوشی کی چیز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن، پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، خوشی کے لیے۔ خوشی میں عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں اس میں دیکھیے کہ 2 رکعت نماز سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں عبادت جذبہ شکر کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے، تکلیف کا، یہ سزا کا نہیں ہے کہ جی اب 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، جی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں تو اس کی سزا دیں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہمارے تہوار بھی عبادت والے ہیں، اور ہم نے جو
یہ روزے وغیرہ. اس کو ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ المائدہ کی کہ الیوم اکملت لکم دین نعمتی اتممت علیکم نعمتی والی آیت، یہ جس دن نازل ہوئی تھی ہم تو اس دن عید بنا دیتے. حضرت عمر نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جمعے کا دن تھا تو ہم ہر جمعے کو عید مناتے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے کون سا دن تھا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا حج کا دن تھا. تو حج بھی عید ہے اور جمعہ بھی عید ہے. تو ہم نے تو چھوڑا نہیں اس کو، دونوں پہلوؤں سے سالانہ بنیادوں پر بھی منا رہے ہیں اور ویکلی بنیادوں پر بھی منا رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب نعمت خدا کی طرف سے اس طرح کی کوئی بڑا انعام ملے تو خوش ہونا چاہیے. اس خوشی میں فرمایا کہ تمہیں جو بھی مہینہ پائے رمضان کا اس کے روزے رکھے. اس سے گنتی فرض ہو گئی. رمضان جتنے دنوں کا ہوگا اتنے روزے رکھنے پڑیں گے. چنانچہ امت صدیوں سے اسی اصول پر رمضان پورے روزے رکھتی ہے. 29 ہو تو 29، 30 ہو جائیں تو 30. تو اوپر جو معدودات تھا اس کو اب واضح کر دیا کہ معدودات کا مطلب کیا ہے، کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. تو ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب چونکہ پہلا حکم اٹھا لیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو، یعنی بیمار ہو جائے رمضان کے دنوں میں یا سفر پہ جانا پڑ جائے اس کو، تو اس کو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں. بس آگے فدیے والی بات نہیں کہی ہے. یرید اللہ بکم الیسر. یہ آیت اس بات کا قرینہ ہے کہ پچھلا قانون سخت تھا. فرمایا کہ میں اس لیے فدیے کا قانون اٹھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. تو پہلے قانون مشکل تھا، پوری امت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ سفر میں جائیں اور ساتھ فدیہ بھی دیں اور گنتی بھی بعد میں پوری کریں. اس کو نرم کر دیا گیا ہے کہ بس تم نے گنتی پوری کرنی ہے، فدیہ دینے کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا ہوں. تو فدیہ کوئی رخصت نہیں تھی، سختی تھی، اس کو نرم کیا گیا ہے. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے ہیں. تو اب یہ قانون کے اندر جو نرمی کی گئی ہے اس کی وجہ بتا دی. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت کے دو دور ہیں. ایک اکابر صحابہ کا دور ہے جس میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جو ساری دنیا کی مخالفت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے اوپر جتنا چاہے بوجھ ڈال دیں، بدر میں لے کر اتر جائیں، 313 کو 1200 کے مقابلے میں لڑ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں ہمارے جیسے کمزور لوگ بھی شامل ہو گئے تو نرمی کر دی. اب یہ جو قانون ہے یہ میرے آپ کے لیے ہے. ابو بکر عمر نے اسی طرح کے روزے رکھے کہ اگر سفر پہ جائیں گے تو فدیہ بھی دیں گے. تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. شریعت کے اندر اللہ نے ہمیشہ یہ ضابطہ رکھا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارے لیے کرنا ناممکن ہو جائے. تو ہم 17-18 گھنٹے کی پیاس بھوک برداشت کر سکتے ہیں، اور پرانی امتوں سے بھی یہ بھی ثابت ہے کہ وہ 22 گھنٹوں کی بھی بھوک برداشت کر لیتے تھے، پیاس برداشت کر لیتے تھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 24 گھنٹے کا بھی اگر روزہ اللہ تعالیٰ فرض کر لیتے تو ہم رکھ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے نرمی کر دی ہے. آگے قانون میں مزید اللہ تعالیٰ واضح کریں گے جب کہ کب سے کب روزہ رکھنا ہے. لیکن بہرحال یہاں اتنی بات ہو رہی ہے کہ جو فدیے کی پابندی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، اور اس کی وجہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے. کیونکہ روزہ رکھنے والے سارے ایک جیسے صاحب ثروت نہیں ہو سکتے کہ روزہ بھی رکھیں، اور بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اکابر صحابہ یہ بھی کر سکتے تھے، وہ فدیہ بھی دے لیں، کھانا بھی کھلا لیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کی طاقت اور طرح کی تھی. وہ اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب کرے. لیکن بہرحال ہمارے لیے شریعت نرم کر دی گئی ہے. تو اب دیکھیے قانون کیا. پہلے قانون یہ تھا اکابر صحابہ کے لیے کہ روزے رمضان کے فرض کیے جا رہے تھے، اور فرض کرنے میں سفر میں اور بیماری میں رمضان کے دنوں میں روزے پورے کرنے کا رخصت دی گئی تھی. لیکن بعد میں گنتی پوری کرنی تھی، اور جو اس حالت میں روزہ چھوڑے سفر کی وجہ سے کہ اس کی صحت اچھی تھی، تندرست تھا، روزہ رکھ سکتا تھا،
تو اس کو کہا گیا کہ تم نے روزہ بھی پورا کرنا ہے بعد میں اور فدیہ بھی دینا ہے. یہ سخت قانون تھا. اس کے بعد نرم قانون دیا گیا اور دن بھی متعین کر دیا گیا کہ اب کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے. تو رمضان کے مہینے جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ قرآن مجید جیسی نعمت تمہیں دی گئی تو اس کے شکرانے میں تم نے روزہ رکھنا ہے. اور اب جو مریض ہوگا اور جو سفر پہ جائے گا تو وہ روزہ چھوڑے گا تو بس گنتی بعد میں پوری کرے گا. اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نرمی اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے شریعت مشکل نہ ہو جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے میں نے نرمی کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی بھی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب جو پہلے روزہ فرض کرنے کی بات کہی تھی اس کو دوبارہ دہرایا ہے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے تو اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. تو اب رمضان کے روزے بعد میں گنتی پوری کرنے کے پہلا مقصد یہ بتایا کہ میں نرمی کر دی ہے. دوسرا یہ بتایا کہ گنتی پوری ہونی چاہیے. وہ پہلے بھی کہا تھا کہ گنتی پوری ہونا ضروری ہے، گنتی پوری کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب جو پیچھے میں خوشی کی بات کر رہا تھا کہ قرآن جیسی کتاب ملنے پر خوشی کے وجہ سے ہمیں روزے رکھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لِتُكَبِّرُوا اللہ کے لفظ سے بیان کیا. تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو. اللہ کی عظمت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اللہ بڑا ہے کہتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جب مثال کے طور پر والد صاحب کہیں کہ میں تمہارا والد ہوں، مجھے والد سمجھا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ نہیں کہ وہ سارا دن بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے آپ میرے والد ہیں، آپ میرے والد ہیں. نہیں، اس کو والد کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے وہ کرنا ہے. والد کے جو باتیں ماننی ہوتی ہیں وہ ماننی پڑیں گی. غصہ بھی آئے تو غصے کو ضبط کرنا پڑے گا. ڈانٹ پڑ رہی ہے تو صبر سے سہنا پڑے گا. تو والد ثابت ہو جائیں گے کہ آپ والد ہیں. ایسے ہی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ روزے رکھ کے پورے کرو، پوری دیانتداری سے روزے رکھو، تقوی کے ساتھ روزے رکھو، پوری پاسداری کے ساتھ روزے رکھو. تو تمہارے روزے رکھنے سے یہ عظمت ثابت ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تمہارا خدا ہے. تو خدا کی عظمت ثابت ہونی چاہیے تمہارے عمل سے، رویے سے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے میں اپنے آپ کو کیسے ثابت کروں کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں آپ کو خدا مانتا ہوں، اس کی ضرورت ہے. تو میں نے اپنے آپ کو خدا کے بندوں میں رجسٹر کروانا ہے جو یہ مانتے ہو کہ اللہ میرا خدا ہے. یہ کام کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ لِتُكَبِّرُوا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو عظمت ہے، جو خدا کا خدا ہونا ہے، اس کو مانو. مانو کس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو. شکر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ کہ شکر دراصل کسی رویے، کسی عمل کے جواب میں ویسا ہی عمل کرنا ہے، کسی معاملے کے جواب میں ویسا ہی معاملہ کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ایکنالج کرنا، اس کو اچھے طریقے سے اس پر ریئیکٹ کرنا. یہ لازمی شکر کا مطلب یہی ہے. تو مثال کے طور پر آپ مجھے کھانا کھلائیں اور میں آپ کو دھکے دوں تو یہ شکر نہیں ہوگا. آپ میری عزت کریں اور میں آپ کو ذلیل کروں تو یہ شکر نہیں ہوگا. تو شکر کا مطلب ہے کہ خدا نے نعمتیں دی ہیں تو بندے بن کر رہو. اس نے کھلایا ہے، پلایا ہے تو نمک حرام نہ بنو، نمک حلال کرو. اور وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈال رہا ہے تو چونکہ اس نے وہ خدا ہے تو اس کے اعتبار سے خدا کی بندگی کے احساس سے مشکل کو قبول کرو. یہ شکر ہو جائے گا. تو شکر دراصل خدا باپ کے ساتھ بیٹا بن کر رہنا شکر ہے، ماں کے ساتھ بیٹا بن کر رہنا شکر ہے، اور خدا کے ساتھ اس کا بندہ بن کر رہنا شکر ہے. تو اس کی طرف سے آنے والی مشکلیں، اس کی طرف سے آنے والی خوشیاں، ہر ایک کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے، اس طرح سے قبول کرنا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہیں. تو یہ تشکرون ہو جائے گا. اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے، صحیح طریقے سے اس کو معاملے کو کریں گے تو یہ لعلکم تشکرون ہو جائے گا. تو اب یہ روزے کی دو بڑی حکمتیں اور واضح کی گئیں. پہلی بات یہ کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو سیلیبریشن کا مہینہ بنا دیا گیا ہے،
اور اس میں روزے رکھ کر ہم کو سیلیبریٹ کریں گے. اور پھر 3 مزید باتیں بتائی گئی کہ گنتی پوری کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور فدیے کا حکم کیوں اٹھا لیا ہے, تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو اور گنتی بھی پوری ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں, اور تاکہ اللہ کی عظمت بھی بیان ہو اور تم شکر گزار بھی کرو. اب سوال یہاں ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ گنتی پر اتنا زور کیوں ہے؟ اہم بات ہے نا کہ بھائی اللہ نے فرما برداری چیک کرنی ہے نا, تو 1 روزے سے بھی ہو سکتی تھی, 1 ہفتے کے روزے سے بھی ہو سکتی تھی. فطری سی بات ہے, ہو سکتا ٹیسٹ ہو گیا جی, ہر مہینے کے 3 روزوں سے بھی ہو سکتی تھی. تو یہ اتنی گنتی پر اللہ تعالیٰ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ 1 روزہ رکھیں اور پھر چھوڑ دیں اور 30 روزے رکھیں اور پھر چھوڑیں تو آپ کو صاف فرق نظر آئے گا. 30 روزوں نے جو آپ کی توڑ پھوڑ کرنی ہے, مزاج درست کرنا ہے, وہ 1 روزہ 2 روزے 3 روزے نہیں کرتے. تو رمضان کا جو فیضان ہے, جو فائدہ ہے, اس کو مکمل معنی میں حاصل کرنے کے لیے 30 دنوں میں سے گزرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انہی دنوں میں روزے پورے کریں, سوائے اس کے کہ مرض ہو جائے یا سفر پہ جانا پڑ جائے, ممکن نہ رہے. تو ممکن نہ رہے تو ٹھیک ہے, اور اگر ممکن ہے تو پھر روزے پورے کرنے چاہیے. ان کا 30 دنوں میں اکٹھے آنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے. وہ ہمارے اندر جو توڑ پھوڑ کرنی ہے, ضمیر کو طاقتور کرنا ہے, ہمارے نفس کو جو کمزور کرنا ہے, ہمارے اندر جو تقوی کی وہ کہہ لیجئے کہ طاقتیں ابھارنی ہیں, وہ 30 دنوں کے بغیر نہیں ہوتا. یہ واضح ہے. اپنے روزے رکھ کر آپ آج تجربہ کریں, رمضان کے تو روزے رکھے آپ نے, کیا وہ عادتیں پختہ ہوتی ہیں جو 30 دن کے بعد پختہ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. 30 دن کے روزے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا فائدہ, جو روزے نے فائدہ دینا ہے, وہ 30 دنوں کے بعد ہی ہوتا ہے. ہاں, صحت کا ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 رکھ لیں تب بھی صحت ٹھیک ہو جائے گی, لیکن یہ دماغی صحت, قلبی صحت کا روزہ ہے, جسمانی صحت کا نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر اللہ تعالیٰ صحت والا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پانی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ پانی پیتے رہیں, روزہ رکھتے رہیں. نہیں, یہ صحت والا روزہ نہیں ہے, یہ دماغی اور قلبی صحت کا روزہ ہے, جسمانی صحت کا روزہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک لمبے پروگرام میں سے گزرا جائے ہر سال. تو یہ 29 اور 30 دن کا جو پروگرام ہے, یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر لعلکم تتقون, تقوی پیدا ہو. تو جو تقوی کی وجہ بتائی گئی ہے وہ 30 دنوں میں سے گزرنے بغیر پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے دنوں کے اوپر زور ہے, اور انہی دنوں میں زور ہے جن میں روزے رکھے جاتے ہیں. اور پھر قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کو ایک برکت حاصل ہے, وہ برکتیں سمیٹنے کے لیے بھی ان دنوں میں روزے رکھنا ہے. وہ برکتیں جو ہیں وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ سارے جب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو پورا ایک ماحول بنتا ہے. وہ اگر کسی وقت روزے چھوٹ جائیں اور آپ اکیلے رکھیں تو وہ ماحول نہیں بنتا. تو پورے ایک سائنس ہے اس کے پیچھے, نفسیات کی, اور جو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہے. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں جی, کچھ ٹائم ہو گیا ہے. تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.